السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کلاس میں غریب بچی آئی جسے دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں اس سے خار آنے لگی، جبکہ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ میں اس کی ہر بات میں مسئلے نکالتی کیونکہ اسی کلاس میں میری بھانجی پڑھتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ فرسٹ آئے۔ ایک دن اس نے بہت اچھا ٹیسٹ دیا تو میں نے نقل لکھ کر اس کی خوب پٹائی کی۔ اگلے دن وہ سکول نہ آئی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ 15 دن گزر گئے تو پرنسپل صاحبہ مجھ سے کہنے لگی کہ جا کر اس کے گھر پتہ کرو۔ ان کی زبردستی پر مجھے فاریہ کے گھر جانا پڑا، لیکن وہاں پہنچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ پرنسپل صاحبہ ایک بچی کا ہاتھ پکڑے میری کلاس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں پڑھانے میں مصروف تھی، اس لیے میری نظر ان پر نہ پڑی تو پرنسپل صاحبہ نے خود ہی مجھے آواز دے کر مخاطب کیا اور کہنے لگی، مس کائنات، یہ بچی آج سے آپ کی کلاس میں بیٹھے گی۔ میں نے پلٹ کر اس بچی کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس کا یونیفارم اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، جبکہ میں جس سکول میں پڑھاتی تھی یہ تو بہت ہائی سٹینڈرڈ سکول تھا، فیس بھی اچھی خاصی تھی۔ پھر ایسی کسی بچی کو داخلہ کیسے مل سکتا تھا؟ پرنسپل صاحبہ نے میری آنکھوں کی حیرت بھانپ لی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ اس بچی کو آپ آگے بٹھائیں اور توجہ دیں، یہ بہت ذہین ہے، جلدی آگے بڑھے گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس بچی کو آگے والی بینچ پر جگہ دی اور وہاں پہلے جو بچی بیٹھی ہوئی تھی اسے اٹھا کر پیچھے بھیج دیا۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، کیونکہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ میری بھانجی زینب تھی، جسے میڈم نے پیچھے بھیج کر اس کی جگہ اس غریب فقیر لڑکی کو دے دی تھی۔ میں نے میڈم سے تو صرف جی اچھا کہا، لیکن ان کے جانے کے بعد حقارت سے اس بچی کی طرف دیکھا اور اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، مس، میرا نام فاریہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے کسی سکول جاتی تھی تو وہ سر جھکا گئی اور پھر دھیرے سے کہنے لگی، نہیں مس، آج تک کبھی کسی سکول نہیں گئی، البتہ میری اماں نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھا دیا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے کہا، اچھا، اتنے بڑے سکول میں داخلہ کروایا ہے لیکن تمہاری تو کوئی بیس ہی نہیں ہے، پھر اس کلاس میں تو تمہیں فیل ہی ہونا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا تھا اور باقی کلاس کی بچیاں زور زور سے اس پر ہنس رہی تھیں۔ تقریباً سب ہی بڑے گھرانوں کی بچیاں تھیں جنہوں نے اس طرح کی بچی کو کلاس میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پھر اوپر سے میرے لہجے نے ان سب کو مزید ہمت دی تھی کہ وہ کھل کر اس پر ہنس سکیں۔ اس بچی کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ دراصل مجھے غصہ اس بات پر آیا تھا کہ میڈم نے میری بھانجی کو پیچھے کر دیا، جبکہ میں اسے کلاس میں آگے رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہی کلاس میں اچھی پوزیشن لے۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ وقت سے پہلے ہی اسے پیپر سے بھی آگاہ کر دوں، اور ٹیوشن بھی میں اسے خود ہی پڑھاتی تھی، بلکہ اس کلاس کی زیادہ تر بچیاں میرے ہی گھر پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ میں نے جان بوجھ کر سب سے مشکل ٹاپک نکالا اور اس بچی کے آگے رکھ دیا۔ یہ 5 کلاس کی انگلش کی بک تھی، باہر کا پبلشر تھا، اس لیے بک بھی کافی مشکل تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سبق وہ نہیں پڑھ پائے گی۔ میں نے اسے کھڑا کیا اور کہا کہ چلو ریڈنگ شروع کرو۔ وہ تو اتنی مشکل انگلش دیکھ کر کانپنے لگی۔ پھر ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھائی میں اتنی بری بھی نہیں تھی، توڑ توڑ کر ہی صحیح، لیکن وہ انگلش پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میرا مقصد تو اسے ذلیل کرنا تھا، اس لیے میں نے بیچ میں اسے روکا اور بڑی زور سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اتنی آسان سی 2 لائنیں نہیں پڑھ سکتی ہو، پھر اس کلاس میں کیسے پڑھو گی؟
وہ کہنے لگی، مس، میں وعدہ کرتی ہوں بہت محنت کروں گی، جی لگا کے پڑھوں گی، آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ میں نے صرف سر ہلایا اور اسے بٹھا دیا۔ اچھی خاصی بےعزتی میں اس کی کر چکی تھی، اور میں جانتی تھی کہ جب کوئی ٹیچر کسی بچی کی بےعزتی کرتی ہے تو پھر اس کے اندر کا اعتماد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں میں ہی وہ بھاگ جاتی ہے۔ میں بھی اس بچی کو اپنی کلاس سے نکلوا کر ہی دم لینا چاہتی تھی۔ بریک کے بعد پرنسپل صاحبہ نے مجھے بلایا تو میں ان کے آفس پہنچ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ فاریہ بہت ہی اچھی بچی ہے، بہت ذہین ہے۔ میں نے اسے ایک دو دفعہ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کس قابل ہے، اس لیے آج میں اسے سکول لے آئی ہوں۔ اس کی فیس وغیرہ میں خود بھروں گی، بس تم اس پر توجہ دو، انشاءاللہ یہ ٹاپ کرے گی اور ہمارے سکول کا نام بھی روشن کرے گی۔ صرف پڑھائی میں ہی نہیں، یہ بچی دوسری چیزوں میں بھی بہت تیز ہے۔ کبھی اسکول نہیں گئی لیکن اس کی رائٹنگ اتنی اچھی ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر حیران و پریشان رہ جائے۔ پرنسپل صاحبہ اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس بار وہی سکول میں ٹاپ کرے گی۔ لیکن یہ سن کر میرا دل جل گیا تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ زینب سکول میں ٹاپ کرے، کلاس میں فرسٹ آئے۔ میں کیسے کسی اور کو آگے آنا دیکھ سکتی تھی۔ میں نے پرنسپل صاحبہ سے پوچھا، یہ کون ہے اور آپ کو کہاں ملی؟ تو پرنسپل صاحبہ نے بتایا کہ سگنل پر۔ یہ ان کی گاڑی کے شیشے صاف کرنے کے لیے آئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ انگلش کی ایک پوئم پڑھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ اور وہ مشکل پوئم سن کر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ کوئی ذہین بچی ہے۔ تو پھر پرنسپل صاحبہ نے اس سے تھوڑی بہت بات چیت کی۔ ٹریفک جام تھا، بات کرنے کا موقع ملا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قابل ہے۔ پھر اتفاق سے دوسرے دن بھی وہ انہیں سگنل پر ملی۔ انہوں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ اسے تھوڑا بہت لکھوا کر دیکھا تو وہ بہت اچھا لکھتی تھی۔ بس پھر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے تعلیم دلوائیں گی تاکہ گھر چلانے کے لیے اسے سڑکوں پر شیشے صاف نہ کرنا پڑے۔ پرنسپل صاحبہ کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنی زیادہ فیسیں پے کر کے اسے یہاں پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی سرکاری سکول میں ڈال دیتی، اس بچی کو تو اچھا ٹیوشن بھی نہیں مل پائے گا۔ پرنسپل صاحبہ نے میری بات سن کر بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مس کائنات، مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ مانا کہ وہ غریب گھرانے سے ہے لیکن اچھی تعلیم پر اس کا بھی حق ہے، پھر میں اس کی فیس افورڈ کر سکتی ہوں۔ رہی بات ٹیوشن کی تو اگر اسکول میں ہی اسے اچھے سے پڑھا دیا جائے تو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ میں تو اسکول کے سارے ہی بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ اسکول سے پڑھ کر ہی جایا کرے، ٹیوشن وغیرہ میں صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ پرنسپل صاحبہ نے بہت عام لہجے میں یہ بات کہی تھی، لیکن مجھے لگا جیسے وہ مجھے طعنہ مار رہی ہوں، کیونکہ زیادہ تر بچے میرے ہی پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ میں ٹیوشن کے نام پر ان سے بھاری فیسیں لیا کرتی تھی اور جان بوجھ کر اسکول میں کوئی نہ کوئی ایسا کام دیتی تھی جس کے لیے انہیں ٹیوشن آنا ہی پڑتا تھا۔ میں نے اپنے اندر کا غصہ اپنے اندر دبایا اور کلاس میں پہنچ گئی۔ سارے بچے بریک میں مزے کر رہے تھے، کچھ بیٹھ کر ادھر ادھر لنچ کر رہے تھے تو کچھ کھیل کود کر رہے تھے، لیکن فاریہ بالکل اکیلے بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے اپنے کھیل میں شریک نہیں کیا تھا، نہ ہی اس کے پاس لنچ میں کھانے کے لیے کوئی چیز تھی۔ عام طور پر میں بچوں کو شیئرنگ کا سبق سکھاتی تھی، لیکن فاریہ جیسی بچی کے ساتھ بھلا کون کچھ شیئر کر سکتا تھا، اور نہ ہی میں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے قریب ہو۔
اس لیے میں نے اسے اکیلا ہی بیٹھے رہنے دیا اور بریک کے بعد پھر اسے بہت مشکل سا ریاضی کا ٹیسٹ پکڑا دیا، جسے نہ کر سکنے پر میں نے چھٹی تک اسے کھڑا رکھا۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ بات پرنسپل صاحبہ کو نہ بتا دے، لیکن مجھے بھی طرح طرح کے حربے آتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ پرنسپل صاحبہ سے میری شکایت کرے گی تو میں بھی اس کے خلاف ایسی باتیں کہوں گی کہ وہ سیدھا اسکول سے باہر ہو جائے گی، کچھ نہیں تو چوری کا الزام لگا دوں گی۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کر لیا تھا، لیکن میری توقع کے برخلاف اس نے پرنسپل صاحبہ سے میری کوئی شکایت نہیں لگائی تھی، بلکہ اگلے دن وہ اتنی اچھی تیاری کر کے آئی ہوئی تھی کہ جب میں نے اسے ریڈنگ کے لیے کھڑا کیا تو کلاس کی ساری ہی لڑکیوں سے بہتر انداز میں ریڈنگ کرنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دن رات محنت کر کے آئی ہو۔ پھر ریاضی کا ٹیسٹ بھی اس نے بہت اچھا دیا۔ میں نے دبے لفظوں میں جاننا چاہا کہ اسے کس نے پڑھایا تو وہ کہنے لگی کہ مس، جو آپ نے پڑھایا تھا بس میں نے وہی ذہن میں بٹھا لیا ہے اور اسی کی پریکٹس کرتی رہی ہوں۔ یہ سن کر مجھے اور آگ لگی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اسے کلاس میں ہی زیادہ دیر بیٹھنے ہی نہیں دوں گی۔ میں نے کچھ ہی دیر کے بعد اسے بہانے سے کلاس کے باہر کھڑا کر دیا کہ وہ کلاس میں شور شرابہ کر رہی تھی، جبکہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ پہلے تو وہ مجھ سے معافی مانگتی رہی، لیکن پھر میرا غصہ دیکھ کر خاموش کھڑی رہی۔ بریک تک وہ باہر ہی تھی۔ بریک کے بعد میں نے اسے اندر بلا لیا تو پھر بات بات پر اسے ذلیل و رسوا کرنے لگی۔ میری دیکھا دیکھی کلاس کی دوسری لڑکیوں کا رویہ بھی فاریہ کے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ ہر کوئی اس کا مذاق اڑاتا، اسے برا بھلا کہتا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس سر جھکائے پڑھتی چلی جاتی تھی۔ ایسے ہی مہینہ گزر گیا۔ اس ایک مہینے میں میں نے اسے ہر طرح سے ذہنی اذیت پہنچائی تھی اور کوشش کی تھی کہ وہ کسی طرح پڑھائی سے بھاگ جائے، لیکن جتنا زیادہ میں اسے ستاتی وہ اتنی ہی تیاری کر کے چلی آتی۔ بریک کے ٹائم پر بھی اکیلی بیٹھی کوئی نہ کوئی کتاب کھول کر پڑھائی میں مصروف رہتی۔ اس کی اب تک کسی سے دوستی بھی نہ ہو سکی تھی۔ پھر اسکول میں فائنل ٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا تو جیسے ہی ٹیسٹ کاپیاں میرے ہاتھ میں آنے لگیں میری جان جل کر رہ گئی، کیونکہ میری بھانجی زینب نے بہت بری کارکردگی دکھائی تھی۔ بمشکل نمبر لے کر وہ پاس ہوئی تھی۔ سارا وقت موبائل فون میں جو لگی رہتی تھی اس کے تو اتنے نمبر بھی نہ آتے تھے اگر پہلے سے میں اسے ٹیسٹ کے بارے میں آگاہ نہ کرتی۔ لیکن وہیں دوسری طرف فاریہ نے پورے نمبر لیے تھے۔ رائٹنگ سے لے کر ہر چیز میں وہ اتنی شاندار کارکردگی دکھا رہی تھی کہ میں واقعی میں ہی حیران رہ گئی تھی۔ اسے ٹاپ کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کو کسی سے حسد ہو تو اس کی اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے۔ مجھے بھی فاریہ کی یہ خوبیاں خامیوں کے طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اسے کوئی حق نہیں کہ وہ اتنے بڑے سکول میں آ کر میری بھانجی کی برابری کرے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی کاپیوں سے کچھ کام مٹا دیا اور اس کے نمبر کاٹ لیے، اور وہیں دوسری طرف اپنی بھانجی سے دوبارہ ٹیسٹ دلوا کر ان کاپیوں کو چیک کیا اور اس کے نمبر بڑھا دیے۔ جب ٹیسٹ کا رزلٹ آیا تو زینب نے سب سے اچھے نمبر حاصل کر لیے تھے۔ اس بات پر ساری ہی کلاس حیران تھی، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ زینب پڑھائی میں اتنی اچھی نہیں ہے، اور اتنے دنوں میں بچیوں کو بھی یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ فاریہ کی پڑھائی کیسی ہے۔ فاریہ تو خود اپنے اتنے کم نمبر دیکھ کر شاکڈ رہ گئی تھی۔ میں نے اس کے آگے اس کے نمبر لہرائے اور اس سے کہا، اگر ایسا ہی پڑھنا ہے تو پھر یہاں وقت ضائع نہ کرو، کسی سرکاری سکول میں چلے جاؤ۔ یہ سن کر اس نے سر کو جھکا لیا
اور باقی کلاس دھیمے دھیمے ہنستی مسکراتی چلی گئی۔ امتحان کا وقت قریب آیا تو پرنسپل صاحبہ نے کہہ دیا کہ اس بار پیپر وہ خود تیار کریں گی۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ میں تو ہمیشہ پیپر تیار کر کے زینب کی پوری تیاری کروایا کرتی تھی، اور باقی ٹیوشن میں پڑھنے والے بچوں کو بھی 50% پیپر تو بتا ہی دیتی تھی تاکہ وہ بھی اچھے نمبر حاصل کر لیں۔ لیکن اب پرنسپل صاحبہ نے پیپر کی تیاری کو اپنے ذمے لے کر مجھے نئی مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ میں نے زینب سے کہا کہ اب دل لگا کر پڑھائی کرو ورنہ فاریہ کے اچھے نمبر آ جائیں گے، تو اس نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی، خالہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ فاریہ کو پیپر نہ دینے دیں تو پھر سب سے اچھا رزلٹ میرا ہی آئے گا۔ زینب خود تو پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک دوسرا راستہ مجھے دکھا دیا تھا کہ کسی طرح فاریہ کو پیپر دینے سے ہی روک دوں۔ میرے اوپر اپنی بہن اور بہنوئی کا بھی بہت زیادہ پریشر تھا۔ میرے بہنوئی مجھے میری مرضی کے مطابق فیس دیتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ سب سے اچھا رزلٹ ان کی بیٹی کا ہی آئے، پھر چاہے وہ چیٹنگ کے ذریعے ہو یا پھر پیپر لیک کر کے۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہ تھی، وہ پیسے والے آدمی تھے، ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ زینب ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی ہر فرمائش وہ آنکھ بند کر کے پوری کر دیتے تھے، اس لیے نہ صرف زینب بگڑ گئی تھی بلکہ اس کا پڑھائی سے کوئی واسطہ بھی نہیں رہا تھا۔ ابھی بھی میری بہن نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم کچھ بھی کرو لیکن سب سے اچھا رزلٹ تو زینب کا ہی آنا چاہیے، تاکہ میں ایک بہت بڑی سی تقریب رکھوں اور پھر تمہیں بھی خوب تحفے تحائف دوں۔ میری بہن نے مجھے بھی لالچ دیا تھا اور میں نے حامی بھر لی تھی کہ میں زینب کے رزلٹ کے لیے پوری محنت کروں گی۔ پیپرز تو میرے ہاتھ میں نہیں تھے، لیکن میں نے زینب کو پڑھائی کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری کوشش تھی کہ وہ سارے اہم ٹاپک پڑھ لے، لیکن وہ تو میرے پاس پڑھنے کے لیے بھی آتی تو موبائل فون لے کر آتی اور سارا وقت چیٹنگ میں لگی رہتی۔ ایک 5 کلاس کی بچی کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس عمر میں نہ جانے اس نے کس کس سے دوستیاں کر لی تھی اور وہ ہر وقت مصروف رہنے لگی تھی۔ میں اگر کوئی سوال جواب کرتی تو وہ خوب ہنگامہ کھڑا کرتی اور پھر میں بھی اس سے کچھ نہ پوچھ پاتی۔ اب بھی وہ یہی سب کچھ کر رہی تھی اور میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ وہ کسی طرح پڑھنے کو راضی ہی نہیں تھی، اور اب یہ ذمہ داری میری تھی کہ اس کا رزلٹ اچھا آئے۔ اس لیے میں نے طے کیا کہ باقی کلاس کے بچوں پر محنت نہیں کروں گی، اور رہی بات فاریہ کی تو کسی بھی طرح اسے پیپر دینے ہی نہیں دوں گی۔ اور پھر میں نے اس کا یہ حل نکالا۔ ایک دن جب فاریہ نے ٹیسٹ دینا شروع کیا تو میں نے اس کا ٹیسٹ پیپر چھینا اور اس پر نقل لکھ دیا، اور پھر اس کی میں نے خوب پٹائی لگائی۔ وہ بیچاری مجھ سے 4-6 چماٹے کھانے کے بعد لال پڑ گئی۔ میں نے اسے کلاس کے باہر کھڑا کر دیا اور پھر اسے دوبارہ ٹیسٹ بھی نہ دینے دیا۔ یہ وہ ٹیسٹ تھے جن کے نمبر کہیں نہ کہیں ایگزامز میں شامل ہونے والے تھے، اور اسی سے ہی سالانہ نتیجہ بننا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری اس ایک حرکت سے اس کا رزلٹ کافی خراب ہونے والا تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد پرنسپل صاحبہ وہاں آ گئی اور فاریہ کو باہر کھڑا دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ اسے باہر کیوں نکالا ہے۔ میں نے فاریہ کی کاپی ان کے آگے رکھ دی جس پر بڑا سا نقل لکھا ہوا تھا، اور ان سے کہہ دیا کہ یہ نقل کر کے پیپر دے رہی تھی، اس لیے میں نے ٹیسٹ پیپر چھین لیا ہے اور اسے سزا کے طور پر باہر کھڑا کر دیا ہے۔ میری بات سن کر پرنسپل حیران رہ گئی۔ پھر وہ فاریہ سے پوچھنے لگی، کیا تم نے نقل کی تھی؟ فاریہ نے کوئی جواب دینے کی بجائے رونا شروع کر دیا، تو انہیں لگا شاید میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔
پھر وہ اسے سمجھانے لگی اور کلاس میں واپس بٹھا کر چلی گئی۔ البتہ میں نے اس کا پیپر خراب کر دیا تھا۔ مجھے تسلی تھی کہ اب اس کا رزلٹ اچھا نہیں آنا، لیکن جب میں نے زینب کی کاپیوں کی شکل دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ زینب نے تو بہت ہی زیادہ خراب ٹیسٹ دیا ہوا تھا۔ میں اس قدر شدید غصے میں تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اور پھر اتنے میں فاریہ اپنی کاپی اٹھائے میرے پاس آ گئی۔ وہ کسی سوال کا جواب پوچھ رہی تھی۔ میں نے اپنا سارا غصہ ان پر نکالا اور ان کا منہ ایک دفعہ پھر مار مار کے لال کر دیا اور اس کی کمر پر بھی خوب ڈنڈے برسائے۔ ویسے تو ہمارے سکول میں مارنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ فاریہ جیسی بچی کے لیے کوئی کمپلین لے کر آنے والا نہیں ہے۔ مفت میں وہ اتنے بڑے سکول میں پڑھ لکھ رہی تھی، اس کے ماں باپ تو کبھی یہاں آ کر شکایت کرنے کی جرت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے میں نے اس کی خوب پٹائی لگائی اور پھر چھٹی ہو گئی۔ اب تو مجھے پرنسپل کا بھی خوف نہیں تھا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ فاریہ ان بچوں میں سے ہے جو اپنے استادوں کی شکایت کسی سے بھی نہیں لگاتے، اور اسی بات کا میں نے خوب فائدہ اٹھا لیا تھا۔ میں اسے کتنا بھی مارتی یا ڈانٹتی، لیکن وہ ہمیشہ میری بہت عزت کرتی۔ اس نے مجھ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، کبھی میری مار کے بارے میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور میں اس کی نظروں میں کبھی میں نے نفرت دیکھی تھی، بلکہ وہ تو ہمیشہ پہلے سے بھی زیادہ پیار اور محبت کا اظہار کرتی تھی۔ کلاس کے سب بچے اس پر ہنستے، لیکن جب کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی تو فاریہ سب سے پہلے اپنی کاپی نکال کر اس کے آگے رکھ دیتی تھی۔ ان سب خوبیوں کے باوجود بھی فاریہ میرا دل نہیں جیت سکی تھی۔ میری نفرت اپنی جگہ برقرار رہی تھی۔ میں ہائی کلاس اور لو کلاس کے چکر میں پڑی ہوئی تھی۔ میری نظر میں میرا تعلق ہائی کلاس سے تھا، جبکہ وہ ایک غریب گھرانے سے تھی، اس لیے اس کا ہمارے اسکول میں پڑھنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب میں اسکول گئی تو کلاس میں فاریہ موجود نہیں تھی۔ وہ اسکول نہیں آئی تھی اور اس کا نہ آنا مجھے سکون پہنچا رہا تھا۔ میں بڑی خوش تھی۔ میں نے سب بچوں کو بڑی اچھی طرح سے پڑھایا لکھایا، لیکن میری اپنی بھانجی زینب نے نکمے پن کی انتہا کی ہوئی تھی۔ میں پڑھا رہی تھی اور وہ باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے غصے سے اسے ڈانٹا تو وہ بہت زیادہ بدتمیزی سے میرے ساتھ پیش آئی اور کہنے لگی کہ مس، آپ اس طرح اونچی آواز میں ہمیں ڈانٹ نہیں سکتی ہیں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس بات کی اجازت ہمارے اسکول میں نہیں ہے؟ بھانجی کے منہ سے ایسی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی، اور کلاس کی باقی سب لڑکیاں مجھ پر ہنسنے لگ گئی تھیں۔ ہمارے اسکول میں یہی رول تھا کہ کوئی بھی ٹیچر بچوں سے نہ ہی سختی سے پیش آ سکتی تھی اور نہ ہی مار سکتی تھی، کیونکہ یہاں پڑھنے والے بچے زیادہ تر بہت ہی امیر گھرانوں کے تھے۔ مجھے اپنی بہت زیادہ حد تک محسوس ہوئی تھی۔ بے اختیار مجھے فاریہ کا خیال آیا تھا، جسے میں نہ صرف ڈانٹتی تھی بلکہ مارتی بھی تھی، مگر پھر بھی وہ بہت احترام سے مجھ سے پیش آتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے خود پر قابو کیا اور اپنی بھانجی کو نظر انداز کر کے کلاس میں پڑھانے لگے، اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے۔ امتحان میں مہینہ باقی تھا اور بہت تیزی سے ریویژن چل رہا تھا، لیکن اس ریویژن میں میری بھانجی نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ فاریہ مستقل غیر حاضر تھی اور مجھے بار بار اس کا خیال آتا تھا۔ 10 دن گزرے تو پرنسپل صاحبہ نے مجھے اپنے آفس میں بلا لیا اور کہنے لگی، فاریہ اسکول میں کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا، مجھے تو کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ فاریہ کا ایڈریس ہے میرے پاس، تمہارے گھر سے یہ جگہ زیادہ دور نہیں، تمہارے علاقے کے پیچھے جو کچا علاقہ ہے وہ وہیں پر رہتی ہے، تم جا کر پتہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔
بچی پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اب اگر سالانہ امتحانات نہیں دے گی تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ پرنسپل صاحبہ کی بات سن کر مجھے بہت ناگوار گزرا۔ میں بھلا کچے علاقے میں جا کر کیوں ایک ایسی بچی کو ڈھونڈتی جو مجھے پہلے ہی پسند نہیں تھی؟ لیکن پرنسپل صاحبہ نے کاغذ پر اس کا پتہ لکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کہنے لگی، ہو سکتا ہے اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے وہ کاغذ پکڑ لیا، لیکن میرا فاریہ کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ 2-4 دن ایسے ہی گزر گئے۔ پرنسپل صاحبہ کو فرصت ملی تو انہوں نے وہ بچی یاد آئی، انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا تو میں نے ٹال مٹول سے کام لیا کہ میں بہت مصروف تھی اور مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ پرنسپل صاحبہ نے مجھے بہت زیادہ تاکید کی اور کہا، دیکھو آج چلی جانا، ایسا نہ ہو کہ امتحانات شروع ہو جائیں اور اس بچی کے پیپر رہ جائیں۔ انہیں نہ جانے کیوں فاریہ سے بڑی ہمدردی تھی، لیکن پھر بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شام کے وقت میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے بیٹھی تو میری بھانجی زینب بھی پڑھنے کے لیے آئی۔ وہ پھر موبائل فون چلا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا کہ زینب، امتحانات میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تم یہ موبائل فون رکھ کیوں نہیں دیتی؟ میری بات سن کر اس نے بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ آپ اپنے کام سے کام رکھا کریں، آپ مجھے چیٹنگ کروا کے پاس کروا تو دیتی ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس کا لہجہ اس قدر برا تھا کہ میرا دل خراب ہو گیا تھا۔ ٹیوشن کے سارے بچے بھی اس کی بات سن رہے تھے۔ میں نے غصے میں کہا، زینب معافی مانگو، یہ کیا طریقہ کار ہے مجھ سے بات کرنے کا؟ وہ یکدم ہی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میرے بابا آپ کو اتنی زیادہ فیسیں بھرتے ہیں، میں آپ سے بھلا کس بات کی معافی مانگوں گی؟ آپ مجھے نقل کروانے کے ہی تو اتنے زیادہ پیسے لیتی ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہر کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کے ساتھ واپس چلی گئی اور سب کی نظروں میں مجھے گرا گئی۔ میں اس چھوٹی سی بچی کی جرت پر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ یہ سب میری بہن اور بہنوئی کے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ تھا۔ میری ماں نے بھی یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اسے سر پر نہ بٹھاؤ، تم نے ہی اسے نقل کروا کر اس بات کا عادی بنا لیا ہے۔ اس کے ماں باپ کو تو اس کے مستقبل کی فکر نہیں، لیکن تم تو کم از کم اپنا ایمان سلامت رکھتی۔ دوسری بچیوں کا حق مار کے تم نے اسے ہمیشہ اچھے نمبر دلوائے ہیں، دیکھ لو آج یہ تمہیں ہی برا بھلا کہہ کر چلی گئی ہے۔ اماں نے بھی مجھے ہی کوسا تھا۔ سب کے چلے جانے کے بعد میں رونے لگ گئی تھی۔ بے عزتی کا احساس مجھے ستا رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں فاریہ کو بھی اسی طرح بے عزت کرتی تھی۔ بے اختیار ہی میں نے اس کا پتہ اٹھایا اور چادر پہن کر گھر سے نکل گئی۔ کچھ دور جا کر کچی بستی شروع ہوئی اور پھر پتہ معلوم کر کے میں اس کے دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ایسے ہی ہاتھ لگایا تو کھلتا چلا گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں بالکل حیران و پریشان رہ گئی۔ 11 سالہ دعا ایک کونے میں بیٹھی روٹی بنا رہی تھی اور چارپائی پر ایک عورت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دھیرے سے فاریہ کو آواز دی تو میری آواز پر وہ چونک کر پلٹی اور پھر دوڑ کر میرے پاس چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی اور میرے سینے سے لگ گئی۔ اس کی حرکت پر میں بالکل حیران رہ گئی۔ میں نے اسے جس طرح سے مارا پیٹا تھا، ذلیل کیا تھا، مجھے دیکھ کر تو اسے منہ پھیر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے انداز میں بہت ہی محبت تھی۔ پھر اس نے جلدی سے کرسی کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا اور مجھے اس پر بٹھا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اسکول کیوں نہیں آ رہی تھی؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا گئی۔ پھر کہنے لگی، یہ جو عورت لیٹی ہوئی ہے یہ میری خالہ ہے۔ انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، کیونکہ میرے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری خالہ بہت بیمار ہیں، ان کے گردے میں پتھری ہو گئی ہے، جس کی تکلیف سے یہ نڈھال ہیں۔
گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ فوراً سے خالہ کا آپریشن کروا سکیں۔ سرکاری ہسپتال والوں نے بہت دنوں بعد کی تاریخ دی ہوئی ہے۔ بس اسی پریشانی میں سکول نہیں آئی، کیونکہ گھر کا کام کاج بھی کرتی ہوں اور خالہ کی دیکھ بھال بھی، پھر پیسوں کی بھی اشد ضرورت ہے، تو ایک دو گھروں میں جھاڑو بھی لگاتی ہوں اور اس کے پیسوں سے خالہ کی دوائیاں لے کر آتی ہوں۔ پڑھائی میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، پڑھنا میرا شوق ہے، لیکن میری خالہ سے بڑھ کر نہیں۔ وہ سر جھکائے ہی کہنے لگی، مس مجھے معاف کر دیں، میں امتحانات نہیں دے سکوں گی۔ آپ کی مار ڈانٹ نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھا دیا۔ استاد کی مار بہت قیمتی ہوتی ہے۔ جب جب آپ مجھ پر غصہ کرتی تو میں پہلے سے بھی زیادہ دل لگا کر پڑھتی تھی، اور اسی وجہ سے میں بہت اچھا لکھنے پڑھنے لگ گئی ہوں۔ لیکن امتحانات کی خاطر میں اپنی خالہ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں میں آتے آنسو پہنچ لیے تھے، اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ایک میری بھانجی تھی جو مجھے 10 لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا کر کے چلی گئی تھی، جسے نہ ہی اپنے ماں باپ کی محنت کی کمائی کا احساس تھا اور نہ ہی میری عزت کا۔ اور ایک یہ بھانجی بچی کسی جنت کا پھول تھی، جو اتنی کم عمری میں ہی بہت زیادہ حساس اور ذمہ دار تھی۔ میری بھانجی اسکول میں فیل ہو گئی تھی اور فاریہ نے واقعے میں ہی اسکول میں ٹاپ کر لیا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف محنتی تھی بلکہ بہت زیادہ قابل بھی تھی۔ میرے بہن اور بہنوئی کو مجھ پر بہت زیادہ غصہ تھا، انہوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا، لیکن نہ ہی انہیں اپنی تربیت کا اندازہ تھا اور نہ ہی انہیں اپنی بیٹی کی بگڑتی ہوئی حالت کا۔ مجھے ڈر ہے جلد یا بدیر وہ زینب کی ایسی تربیت کا نقصان اٹھائیں گے۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی استاد کبھی بھی اپنے طالب علموں میں بھید بھاؤ نہیں کر سکتا۔ امیر یا غریب کا فرق ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت ذہین بنایا ہے، اس لیے کسی بھی بچے کو اس کی غربت یا اس کے پرانے یونیفارم کی وجہ سے اپنے عتاب کا شکار نہ بنائیں، بلکہ اسے سینے سے لگا کر اس کے لیے ترقی کے راستوں کو ہموار کر دیں۔ فاریہ آج مجھ سے نہ صرف بے انتہا محبت کرتی ہے، بلکہ اس نے مجھے اپنی ماں کا درجہ دیا ہے، اور یہ وہ رتبہ ہے جسے پا کر میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتی ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔